پیداواری لاگت کے اوپر بجلی مانگ رہے ہیں. تو ہمیں جواب ملا کہ یار نہیں، آپ متنازع علاقہ ہو، ابھی آپ کا فیصلہ ہونا باقی ہے. میں یہ بات کرتا ہوں، اس وقت تم مر گئے تھے کیا؟ تمہیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ متنازع علاقہ ہے؟ تم نے کس قانون کے تحت جہاں پہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں آپ لوگ ذہن نشین رکھ لو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ 76 سالوں سے زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں تقسیم کر کے رکھا، ہمیں ڈویژنوں میں تقسیم کر کے رکھا، ہمیں نظریات میں تقسیم کر کے رکھا، ہمیں سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر کے رکھا. اب میں آپ کو ان سیاسی جماعتوں کی بات بتاتا ہوں. میری بات ذرا لمبی ہو جائے گی لیکن سنیں، یہ شعور کی باتیں ہیں جو 76 سالوں سے ہم انہی کی باتوں کے اندر آ رہے ہیں. مجھے بات بتائیں، جب ہمارے الیکشن ہوتے ہیں، میں کسی سیاسی نظام کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں کسی جمہوری نظام کے خلاف بات نہیں کر رہا، کیونکہ جمہوری نظام ہے تو ہماری بقا ہے، یہ کیبنٹ ہے، یہ ریاست ہے تو ہماری شناخت ہے. ہم کبھی بھی اس سے باہر جانے کی بات نہیں کریں گے. ہاں، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اور رکھ گیا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے ایک ان کا اپنا منشور ہوتا ہے، ان کا ایک اپنی جماعت ہوتی ہے، اس کے مطابق الیکشن لڑتے ہیں. الیکشن لڑ رہی ہے، جب وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، برادریاں تقسیم ہو جاتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں. میں اپنے ان سیاسی حکمرانوں سے بات پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ رات کے 2 بجے تمہیں کون سی ایسی مجبوری پڑ گئی کہ تم نے ایک شخص کو لا کے سارے ووٹ اس کو دے دیے؟ یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنی ہے کہ لڑتے مرتے تو تم لوگ ہو، لیکن تمہارا سودا رات کے 2 بجے پیسوں کے لیے خاطر اپنے لاڈلوں کو ایڈجسٹ کرانے کی خاطر، بڑی بڑی اسکیمیں لینے کی خاطر آپ لوگوں کے نظریات کو بھیج دیا جاتا ہے، جس کی تازہ مثال رات کے 2 بجے ایک شخص کو تمام جماعتوں نے اکٹھے ہو کے ووٹ دے دیے. یہ شرم کی بات ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے. میں آپ کو آپ کے کسی جماعت سے الگ کرنے کی بات نہیں کر رہا. ہر جماعت آپ کا رائٹ ہے. میرے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے ووٹ دیا کریں اور اپنے ان لوگوں سے پوچھا کریں. پھر ایک اور بات جو میں عام ایک مزدور سے بھی کرتا ہوں جو اس اڈے میں بیٹھ کے گینتی بیلچے کا کام کرتا ہے، میں نے اس کو بھی یہ بات کہی. میں نے کہا تمہارا رائٹ بنتا ہے کہ تم سڑک پہ جو بڑی بڑی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہے نا، ان کو روکو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے چاہے وہ منسٹر ہے، اس سے پوچھو کہ بھائی تو اس بڑی گاڑی میں کیوں ہے اور میں سڑک پہ بیٹھا ہوا روزگار کیوں ڈھونڈ رہا ہوں. یہ اس کا رائٹ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان غریبوں نے پوچھا ایسی کس طرح روک سکتے ہیں. میں ان کی زبان میں سمجھاتا ہوں تو میں نے ان کو یہ بات کہی. میں نے کہا یہ دیکھ لو تمہارے اوپر کتنا ظلم ہے کہ تم جو بھی کھانے کی چیز لیتے ہو اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے، اور وہ ٹیکس ان کے دوزخ میں جاتا ہے. یہ حکمران ان پر عیاشیاں کرتے ہیں. میں نے ان کو پھر بھی ایک آسان طریقے سے بات سمجھائی، کیونکہ یہ موبائل عام ہو گیا ہے. میں نے کہا گل سنو، موبائل کا کارڈ کرنے ہو یا 100 روپے کا بیلنس پاندے ہو؟ انہوں نے کہا جی پاندے ہیں. میں کہا کبھی چیک کیتا کہ تہاڈا بیلنس کتنا آندا ہے جی 64 یا 65 روپے. تو میں کہا باقی پوچھو نا کس کو پیسے جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر چیز پہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں، جو چیز استعمال کر رہے ہیں، آپ ٹیکس دے رہے ہیں. باقی لوگوں کو دور کی بات، میں ایک مزدور سے یہ بات سٹارٹ کروں گا کہ میں گینتی بیلچا مارنے والا جو مزدور ہے وہ بھی اس ریاست کو چلانے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ اپنی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارا بجٹ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم آپ کو سستی بجلی دیں، سستا آٹا دیں یا غریب کو ہم کوئی آسائشیں دیں. ہمیں آگے سے یہ جواب ملتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب ان کا دورہ معیار دیکھیں، اپنے حکمرانوں کا دورہ معیار دیکھیں کہ ایک منسٹر AG آفس کے ڈیٹا کے مطابق، میں یہاں ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ ایک منسٹر 1,79,00,000 روپیہ سالانہ ایک منسٹر کو اور مشیر کا خرچہ ہے جس کو جھنڈی لگتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اتنی بڑی جو ہے کیبنٹ بنا دی، یہ اتنا سا جو ہے نا کشمیر ہے کہ آپ کی آبادی راولپنڈی کی آبادی آپ سے زیادہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر اور کمشنر پورا نظام چلا رہا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے جب غریب نے سستی بجلی سستا آٹا مانگا تو آپ نے کہا بجٹ نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے اتنی بڑی لاٹ کھڑی کر دی ہے، 40 سے 50 آپ نے منسٹر اور مشیر بنا دی ہے. اگر ہم 50 منسٹر اور مشیر رکھیں، 2 ارب 1 کا خرچہ رکھیں سالانہ 2 کروڑ، تو میرے خیال سے یہ 1 ارب روپیہ سالانہ بنتا ہے. تو کیا یہ 1 ارب روپیہ ان غریبوں کو نہیں مل سکتا؟
آج سستے آٹے اور سستی بجلی کی شکل میں ان کا رائٹ ہے, ان کو ملنا چاہیے. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو شعور آ چکا ہے. آپ کو اپنے حق کی بات کرنی ہے, آپ کو اپنا حق لینا ہے. اور دوسری بات, میں جا رہا ہوں اب اپنی اصل کال کی طرف. ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, یہ 76 سالوں میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے. میں آج آپ کو ایک اور راز کی بات بتانا چاہتا ہوں. میں زندہ رہا نہ رہا, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, میرے لیے آٹا بجلی مسئلہ نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, میری باتیں یاد آئیں گی. میرے لیے میری شناخت مسئلہ ہے. میری شناخت میرا مسئلہ ہے. میری شناخت رہی تو میں آٹا بھی لے لوں گا, میں بجلی بھی لے لوں گا. جب میری شناخت ہی نہ رہی کہ مجھے, میرے بچوں کو, میری آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہ لگا کہ یار یہ کون لوگ ہیں. پنجابی بڑے فخر سے کہتا ہے میں پنجابی ہوں, بلوچی کہتا ہے میں بلوچی ہوں, سندھی کہتا ہے میں سندھی ہوں, پٹھان کہتا ہے میں پٹھان ہوں. اور کشمیریوں, تمہیں بھی تو اپنی ذات کا, اپنی ایک نام کو بچا کے رکھنا ہے. کیا کشمیری جب کہتا ہے کہ میں کشمیری ہوں, میں ریاست میری ہے, میں ریاست کا کشمیری ہوں, میں ریاستی باشندہ ہوں, تو کون سی غلط بات کرتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہو یار یہ غلط بات کر رہا ہے. اپنی شناخت مانگنا کوئی غلط بات ہے؟ شناخت پہ جھگڑا کرنا کون سی غلط بات ہے؟ اب ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ NFC ایوارڈ کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں وہ آمدن کی شکل میں یا اجناس کی شکل میں ہے, وہ آپ کے ایک مین ہب میں آتے ہیں, وہاں سے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں. اس ایوارڈ کو, اس تقسیم کار کو NFC ایوارڈ کہا جاتا ہے. اب اس NFC ایوارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تقسیم کرنا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ پنجاب میں جب گندم کا سیزن آتا ہے, یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ڈرے مت, آپ اپنے حق کی بات کریں, کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. پنجاب میں جب گندم کا سیزن آتا ہے تو وہاں پہ باقاعدہ نوٹیفائی ہو جاتی ہیں چیزیں کہ جس وقت تک پنجاب کے گودام, میری مراد کے پنجاب کی ضرورت کی گندم جب تک اکٹھی نہیں ہوتی, گندم کا ایک دانہ بھی پنجاب سے باہر نہیں جا سکتا. وہ ان کا رائٹ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں یار کہ ہمیں پیداواری لاگت میں بجلی دے دو, آپ یہاں سے پانی جا رہا ہے جس کے اوپر ہمارا ابھیانہ بنتا ہے, وہ آپ ہمیں فری نہیں مانگ رہے, ہمیں سستی بجلی دو, تو کہا جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. آپ غداری کی بات کر رہے ہیں, آپ ملک کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ تو آپ آپس میں لڑتے ہو NFC ایوارڈ کے اوپر, وہاں تو آپ کو کوئی غدار نظر نہیں آتا. جب یہاں ہم بات کرتے ہیں ہمارے اوپر غداری کا ٹیگ لگ جاتا ہے. ایک اور بات کہ GST کا ایک قانون ہے کہ جو چیز کسی جگہ سے پیدا ہوتی ہے, میں مثال دیتا ہوں کہ یہ میری اس طرف بند دکان ہے, یہ موبائل بنانے کی دکان ہے. یہ بات غور سے سنیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور بڑا ظلم کیا ہو رہا ہے. یہ موبائل بنانے کی فیکٹری ہے, GST کا قانون کہتا ہے کہ اس دروازے سے جو ہی موبائل بن کے باہر آئے گا اسی جگہ پہ GST لگے گا. وہ GST اپر اڈا کا ہوگا, وہ مدینہ مارکیٹ کا یا بینک روڈ کا نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھے بات. اب ہمارے ساتھ بجلی کے اوپر کیا ہو رہا ہے, 90 کے دہائی میں GST لاگو ہوا, 90 کی دہائی میں ہوا نا GST کا قانون, میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 90 سے لے کے اس وقت تک ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کی بجلی پیدا ہو رہی ہے نا, بجلی آپ کی پیدا ہو رہی ہے, اور پاکستان والے کیا کہہ رہے ہیں, وابڈا والے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی جب ہم اپنے نیشنل گریڈ جو ان کا ہے جہاں پہ تمام بجلی اکٹھی کر کے تقسیم کی جاتی ہے, کہ جب بجلی ہم وہاں سے تقسیم کریں گے تو GST اس پہ لگے گا. جبکہ GST کا قانون یہ نہیں ہے. GST کے قانون کے مطابق منگلا میں جہاں پہ ٹربائن آپ کے لگے ہوئے ہیں کہ جس ٹربائن نے گھومنا اور بجلی نکلنی ہے, نیلم جیلم میں جس ٹربائن میں, میری مراد 76 کلاس ہے, جہاں پہ اس نے گھومنا ہے بجلی نے نکلنا ہے, وہ آپ کی پیداواری جگہ بنتی ہے. بجلی آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہو رہی ہے, GST آزاد حکومت کو ملنا چاہیے, آپ کو نہیں دے رہے. یہ 90 سے لے کے اس وقت تک یہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے, میں کہتا ہوں میرے منہ میں سے کچھ اور نکلے گا, جو پاکستان کے بڑے بڑے انڈین ایجنٹ ہے بیوروکریسی کی شکل میں, بڑے بڑے حکمران پاکستان کے جو انڈین ایجنٹ ہے, جو IMF اور انڈیا کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی عوام ہماری مقروض ہے. اور بغیر تو تم مقروض ہو ہمارے, ہمارے ساتھ حساب کرو GST کا, تمہیں پتہ لگے گا کہ تم نے دینے ہیں یا ہم نے دینے ہیں. اربوں روپے آپ کا GST بنتا ہے, آپ کو نہیں دیا جا رہا. آپ بات سمجھیں, ہم غلط بات نہیں کر رہے. جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی
قانونی بات کر رہی ہے، کوئی جذباتی بات نہیں کر رہی۔ جی ایس ٹی آپ کا رائٹ ہے، انہی کے قانون کے مطابق جی ایس ٹی بجلی آزاد کشمیر میں بن رہی ہے تو آزاد کشمیر کے حدود میں بننے والی بجلی کے اوپر جی ایس ٹی بھی آزاد حکومت کو جانا چاہیے۔ ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میرے اور آپ کی جیب پہ جائے، ہم نے اسی ریاست کو مانا، اسی قانون کو مانا اور اسی ریاست کے خزانے کی بات کی کہ جی ایس ٹی اس ریاست کے خزانے میں جائے گا تو وہ ریاستی پیسہ عوام کی خوشحالی کے لیے استعمال ہوگا۔ ہم کون سی غلط بات کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں یہ آپ سمجھیں۔ پھر دوسری بات کہ آپ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ عوام میں شعور آ چکا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میرے سے پہلے مقرر نے یہ بات کی ہے کہ ہم بکے، اللہ نہ کرے مجھے موت قبول ہے، بکوں گا نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کسی بھی صورت میں کوئی کہ میرا ایمان ہے یہ تحریک اب رکنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تحریک عام آدمی کے ہاتھ پہ چلی گئی ہے۔ ہم نے لوگوں کو اتنا سمجھا دیا کہ وہ اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے، لہذا ہم بالکل مطمئن ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ ہم نے مذاکرات بھی کیے، ہم نے دھرنے بھی دیے، ہم نے احتجاج بھی کیے، حکومت نے ہمارے دھرنے اکھیڑے، حکومت نے ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا، حکومت نے 680 جیسا بیہودہ پرچہ ہمارے اوپر لگایا۔ 680 دہشت گردی کا پرچہ ہے۔ وہ ان بغیرتوں سے پوچھو کون سا ایسا احتجاج میں ایک گملہ بھی ٹوٹا کہ تم نے ہمارے نوجوانوں کے اوپر 680 لگا دیا۔ لیکن افرین ہے، میں اپنے نوجوانوں کی بات کروں گا، میں اپنے خاص طور پہ اپنے پلیٹ کے ان نوجوانوں کی بات کروں گا جنہوں نے اس دن بالکل آگے سے رجسٹ کیا اور ان کو بتا دیا کہ اگر تم چھیڑو گے تو تمہیں یہ جواب ملے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پلیٹ کی عوام کو، لیکن اس کے بدلے کیا ہوا کہ ان کو 680 کا جو ہے وہ تغمہ گلے میں کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ تغمہ بھی قبول ہے، کرو نا ان کا کچھ اگر کرنا ہے، نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری ہے اور جس وقت تک ہمارا پیداواری لاگت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ ہمارا دھرنا اوپر موجود ہے، ہم کہیں نہیں گئے کہ دھرنا موجود اس چیز کی نشاندہی ہے کہ ہماری تحریک جاری ہے، بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری ہے۔ اب ایک اور بات آپ سمجھیں کہ آپ کی ایک اور کتنی بڑی کامیابی ہے کہ عام دنوں میں 1 مہینے کا بل جمع نہیں ہوتا تھا تو آ جاتے تھے برقیات والے بجلی کاٹنے، آتے تھے نا۔ آج 6 سے 7 مہینے ہو گئے بل جمع نہیں ہوئے، کیوں نہیں آ رہے برقیات والے؟ کسی نے سوچا یہ نہیں کہ میں بدمعاش ہوں، انجم زبان بدمعاش ہے، نہیں، آپ لوگوں کا وزن ہے، یہ کامیابی آپ لوگوں کی ہے، پوری آزاد کشمیر کی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کامیابی ہے کہ آپ نے 6 سے 7 ماہ ہو گئے ہیں، آپ نے بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رکھا۔ ان کی ٹانگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کا میٹر کاٹ سکیں۔ میں یہ اوپن یہ بات کرتا ہوں کہ جس دن انہوں نے کسی کا میٹر کاٹا نان پیمنٹ کے اوپر تو میرے خیال سے اسی وقت پورا مظفر آباد، کیونکہ میں اس لیے مظفر آباد میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، ہم آپ کو پورا مظفر آباد بند کر کے بتا دیں گے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی میرا دکاندار، کوئی بھی میرا گھر کا رہنے والا، میری مائیں بہنیں اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھے بجلی بلوں کے ایشو کے اوپر۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کمی بیشی ضرور ہوتی ہے، دیر سویر ضرور ہوتی ہے، لیکن اس میڈیا کے توسط سے میں پورے مجمع میں یہ دوبارہ اعلان کر رہا ہوں کہ بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رہے گا اور حکومت کوئی ڈسکنیکشن نہیں کرے گی، اور اگر حکومت نے کوئی ڈسکنیکشن کی تو ہم پورا مظفر آباد بند کر کے بتا دیں گے۔ یہ بات نوٹ کر کے رکھ لے حکومت۔ میری بات کافی لمبی ہو چکی ہے، اب میں آؤں گا اپنی کال کی طرف کہ یہ جو کال دی گئی تھی، یہ سب سے پہلے میں یہاں پہ مظفر آباد کی جب بات کروں گا تو میں اپنے طلباء کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہمارے وہ طلباء جو باشعور ہیں انہوں نے اس کال کو سٹارٹ کیا، ہمارے پاس آئے، تاجر شامل ہوئے، ہم نے پوری ایک ایکشن کمیٹی بنائی، اس میں تاجر، ہمارے وکلا، ہمارے کونسلر، سول سوسائٹی، ٹرانسپورٹر، ہم سارے اکٹھے ہوئے، ہمارا یہ ایک پھولوں کا گلدستہ ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر تمام لوگ بغیر کسی لالچ کے کھڑے ہیں۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں، باغیرت لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ریاستی وسائل پہ اپنا دسترس مانگی، ہمیشہ ریاستی وسائل کو اپنا مانا اور اس کے ماننے کے لیے سڑکوں پہ مارے بھی کھائی، دھوپ میں بھی بیٹھے، احتجاج میں بھی بیٹھے، دھرنوں میں بھی بیٹھے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی ریاستی وسائل، اپنی جو خوشحالی ہے اس کا جو ہے وہ ضامن ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب میں جا رہا ہوں کہ ہم کیا کال دینے جا رہے ہیں اور کال دینے کی وجہ کیا ہو گئی ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اس تحریک کو 8 سے 9 ماہ ہو چکے ہیں، ہم نے دھرنے بھی دے دیے، ہم نے احتجاج بھی کر لیے،
ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کر لیے. اس مذاکرات کی شکل میں ایک حتمی نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا جس کو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے 9 معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں. لیکن اس میں طے کیا ہوا تھا کہ ہر 15 دنوں کے بعد ریویژن ایک میٹنگ ہوگی. 4 مارچ سے پہلے ہمارے تمام معاملات کو انہوں نے سیٹل کرنا تھا. 4 مارچ بھی گزر گئی, 1 مہینہ ہو گیا, اس کے اندر 2 میٹنگ بنتی تھی, وہ 2 میٹنگ بھی نہیں ہوگی, اور 1 مہینہ ہمارا وہ بھی گزر گیا 4 مارچ کو. آواز دو, آواز دو, نیلم میں, چیلم میں, روناکوٹ میں, بمبر میں. ہم نے احتجاج کر لیے, ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے, ہم نے تمام, یہ اکثر کہتے ہیں جی یورپ میں یہ ہوتا ہے بڑا مذہب وہ ملک ہوتے ہیں, وہ جو سوسائٹی ہے بڑی مذہب ہے. تو ہم نے بھی تو آپ سے مذہب طریقہ کار اپنایا. ہم نے کہاں پہ کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کرتے, دل تو کرتا تھا نہ کریں, لیکن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ پابند تھی اس مینڈیٹ کی, جو مینڈیٹ پوری آزاد کشمیر کی عوام نے اور میرے وہ اوورسیز بھائی جو باہر بیٹھے ہوئے ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں, جنہوں نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی, ہماری سپورٹ کے اندر انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیے. اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. میرے اوورسیز بھائی جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور اس کا پہرا دے رہے ہیں, جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہوتی ہے اس پہ وہ بات سمجھاتے ہیں اور ہم بات سنتے ہیں. ہماری عوام بھی جہاں ہمیں کوئی بات بتاتی ہے ہم وہ بات سنتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا طے شدہ فیصلہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عوامی عواموں کے مطابق ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 30 لوگ کوئی فیصلہ کر دیں, عوام سے پوچھے ہی نہ. ہم پابند ہیں, آپ لوگوں کی مرضی کی ہم پابند ہیں. جو چیز آپ کہیں گے وہ فیصلہ ہوگا, اس سے باہر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت یہ طے شدہ بات ہے کہ جب تک ہمارا یہ 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل نہیں ہوتا, پیداواری لاگت پہ بجلی ہمیں نہیں ملتی, اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تمام قانونی اخلاقی چیزیں پوری کر لیں. اب ہم 8 سے 9 ماہ ہو چکے ہیں, پرامن طریقے سے ہم دھرنے دے رہے ہیں, بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رکھا ہوا ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, اس کا ایک آپ کو طریقہ کار بھی سمجھا دیں. مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے بات کی کہ وہاں پہ خالی مظفر آباد شوکت نواز میر یا انجم زمان کی بات نہیں چلے گی, راجہ صہیب کی بات نہیں چلتی. وہاں پہ اکثریتی رائے سے اور اجتماعیت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے. اب جب اجتماعیت کی بات ہوئی تو ہمارا لاسٹ جو ہے جو پروگرام 1 مارچ کو دلکوٹ کے مقام پہ ہوا, جس میں میکسیمم قیادت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی وہاں موجود تھی. وہاں پہ بیٹھ کے سیر حاصل گفتگو ہوئی, ہر پروگرام مختلف, اس کے اندر چیزیں آئی سامنے کہ کیا کیا جائے, اس کے پلس مائنس سب چیزیں ڈسکس کی گئی. لیکن وہاں پہ جو اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا, آج آپ لوگوں کے اعتماد سے, آپ لوگوں کے سپورٹ سے, آپ لوگوں کا جو اس وقت جہاں پہ بیٹھنا, اتنی دیر سے آپ اس جلسے کو سن رہے ہیں, یہ وہ اعتماد ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آج پورے آزاد کشمیر کے اندر اسی طرح جلسے ریلیاں کرتے ہوئے آج اپنا اگلا پروگرام اناؤنس کر رہی ہے. کیونکہ ہم نے ان 9 سے 10 ماہ کے اندر تمام چیزوں کی سیر حاصل, ہم نے اس کا ایک مشاہدہ کر لیا کہ اصل پرابلم کس جگہ ہے. اصل پرابلم ہمارے حکمرانوں کا ہے. اصل پرابلم جو ہے نا وہ ہمارے حکمرانوں کا ہے, جن کو ہم ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. جب یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں یہ ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتے, یہ اپنے پیٹ کی بات کرتے ہیں, اپنی نسلوں کی بات کرتے ہیں, اپنی جائیدادوں کی بات کرتے ہیں. ان کو عوامی حقوق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا, میں نے اوورآل تمام سیاسی حکمرانوں کی بات کی ہے. اس پلیٹ فارم سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اس پلیٹ فارم کی ایک NOC جاری ہوئی ہے, اس کی ایک SOP ہے ساری. وہ SOP یہ ہے کہ یہ غیر نظریاتی, غیر سیاسی, بغیر پاکستان کو برا بلا کے, بغیر اداروں کو برا بلا کے ایک سستے آٹے اور سستی بجلی کی تحریک ہے, اور اس پہ ہم قائم ہیں. لیکن جب یہ بات نہیں ہوگی تو ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے, اور ہم اپنا حق لینے جا رہے ہیں. اور اب میں وہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے متفقہ طور پہ جو فیصلہ کیا ہے دلکوٹ کے مقام پہ, وہ ہمارا فیصلہ یہ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے ایک منظم اور ایک بڑی کال کی طرف جانا تھا, کیونکہ مجھ سے پہلے 5 فروری کی بات کی تھی کہ ہم اس سے بھی بڑی کال پہ جا رہے ہیں. تو متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 11 مئی کو, کیونکہ آگے پورا رمضان آ رہا ہے, ہم نے وہ رمضان بھی گزارنا ہے. اس کے بعد ہمیں 10 سے 15 دن چاہیے دوبارہ وارم اپ کرنے کے لیے, کیونکہ جو تحریک
جو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی کال ہے. اس بڑی کال کو موبلائز کرنے کے لیے ہمیں ٹائم درکار ہے اور وہ ہماری فائنل کال ہے. اور ایک اور بات بتا دو کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی پہلے. اس میں ایک سب سے بڑی غلطی یہ تھی, کیونکہ میری ایک عادت ہے میں برملا کہیں غلطی ہوگی میں اوپن کہوں گا مجھ سے غلطی ہوئی, میں معذرت کرتا ہوں. ہم سے غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے آخری وقت تک مذاکرات کیے. یہ ہماری بڑی غلطی تھی. اگر وہ مذاکرات ہم 2 دن پہلے اینڈ کر دیتے نا, یہی نوٹیفکیشن لے کے آتے, لوگ اتنے پریشان نہ ہوتے. اس دفعہ ہم نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم میکسیمم 10 دن سے پہلے حکومت سے جو ہے بائیکاٹ کر دیں گے مذاکرات کا. دیکھیں مذاکرات بھی ہوں گے, جو ہم ڈیٹ دیں گے مذاکرات بھی ہوں گے, لیکن ہماری ڈیٹ سے 10 دن پہلے کہ میں اوپن اعلان کر رہا ہوں تاکہ کل ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اپنی ڈیٹ سے 10 دن پہلے مذاکرات ختم کر دیں گے, اب آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اوپن بات کرنی چاہیے, کوئی کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارا متفقہ طور پہ یہ طے ہو چکا ہے کہ ہم 11 مئی 2024 کو پورے آزاد کشمیر سے 11 مئی 2024 کو پورے آزاد کشمیر ہمارے جو 2 ڈویژن ہیں, پونچھ ڈویژن اور میرپور ڈویژن, وہاں سے لانگ مارچ کا اعلان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. یہ فیصلہ بڑی سوچ بچار کے بعد کیا گیا, یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا. مختلف چیزیں سامنے آئی تھی, مختلف آپشن سامنے آئے تھے. ہم نے وہ سہولت کار بھی ذہن میں رکھے کہ یہاں پہ حق مانگتے کہا جاتا ہے جناب انڈین ایجنٹ ہے, کہا جاتا ہے جناب بک کے, وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں کیونکہ ایکسپیرینس ہو گیا نا. وہ پتھر کہتے ہیں نا روڑ روڑ کے گول ہو جاتا ہے. تو یہ سہولت کاروں کے تانے باتیں سنتے سنتے ہم نے بھی کافی دماغ جو ہے وہ تیز کر لیا. یہ متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ 11 مئی 2024 کو لانگ مارچ کا اعلان کیا جا رہا ہے, اور وہ لانگ مارچ ان بے ایمانوں کے یہ جو ایوان ہے اس کی طرف ہوگا اور اس کے گھیراؤ کی لانگ مارچ ہے کہ جس دن 11 مارچ کو وہاں سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور جس دن وہ 11 مئی سے وہ سٹارٹ کریں گے. یہ باقاعدہ اس کا آج اعلان ہو رہا ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر. جس دن وہ مظفر آباد کے قریب پہنچیں گے, میں آج یہ اعلان کرتا ہوں 1 دن لگ سکتے, 2 لگ سکتے, ان کو 3 دن لگ سکتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئیں گے پورا مظفر آباد بند کر کے ہم ان کا استقبال کریں گے اور ہم اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. یہ اعلان ہو چکا ہے کہ 11 مئی کو لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا اور جس دن وہ مظفر آباد پہنچیں گے اسی دن مظفر آباد مکمل بند کرتے ہوئے تمام مظفر آباد کی باغیرت باغیور عوام جو ہے آواز دو, آواز دو. نیلم میں, ہم جیلم میں, پونچھ میں, میرپور میں. بھائیو 5 فروری کا کوڈ تو ہے, کھڑے ہو گئے اس بات پہ اپنی شہر تو کرے کم سے کم یار. ابھی میں ایک منٹ ابھی میں اپنے ان بھائیوں کو ایڈریس کروں گا. ذرا بات بیٹھے ذرا میری بات سنیں, غور سے سنیں. ہمارے وہ بھائی جو کہہ رہے تھے بھیگ کے, اب میں اوپن ایک چیلنج کرتا ہوں, میرا چہرہ نہیں قبول نہ, میں دعوے سے بات کرتا ہوں, آپ آ جائیں نا جو کہہ رہے تھے بھیگ کے, میں آپ کے پیچھے نہ چلا تو اپنے باپ کا نہیں, لیکن اگر آپ اپنے باپ کے ہوئے تو آپ کو ہمارے ساتھ, آپ 11 مئی کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اگر اب آپ نے آج کی اس کال کے بعد اگر اب آپ نے کہا کہ یہ بک کے یہ پریشان ہو گئے تو میرے خیال سے پھر بے غیرت آپ ہو گئے, ہم نہیں, ہم باغیرت لوگ ہیں. ہم نے باغیرت لوگ ہونے کا ثبوت دیا اور ہم نے 11 مئی کو اسمبلی کے گھیراؤ کا اعلان کر دیا کہ 11 مئی کو بھمبر سے لے کے تاؤبر تک جو ہے وہ لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا اور انشاءاللہ جس وقت وہ یہاں پہنچیں گے مظفر آباد کی غیور عوام ان کا استقبال کرتے ہوئے اس نامنہاد اسمبلی کا گھیراؤ کرے گی اور اس وقت تک کرے گی جس وقت تک ہمارے یہ معاملات حل نہیں ہو جاتے. یہ وجہ کیوں ہے 7 سال دینے کی کہ یہ 8 سے 9 ماہ کی وہ جدوجہد ہے کہ جو تمام اخلاقی اور قانونی تقاضے پورے کر چکی ہے. اب آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جلد بازی کی, آپ نے کسی کے اشارے پہ آ کے گال دی. جب آپ نے اسٹیٹ کے وزیر اعظم نے جب یہ چیز تسلیم کر لی کہ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کے نہیں میری تقریر کے جملے ہیں, تو مجھے بات بتائیں پھر آپ کو کیا موت پڑتی تھی اس کو حل کرنے میں. اب جب آپ نے حل نہیں کیے تو میرے خیال سے پھر ہم حق پہ جانب ہے کہ 11 مئی کی جو کال ہم نے دی ہے کہ ہم اس کے اوپر یہاں پہ اکٹھے ہوں اور اپنے حق کو لینے کے لیے اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے اور اس کے سامنے بیٹھیں گے. یہ میری بات اب اوپن ہے کہ آج وہ سہولت کار جو بار بار ہمیں کہہ رہے تھے, میں بار بار ان کو اسی لیے ذکر کر رہا ہوں
کہ اب ان کو آنا پڑے گا، ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اگر وہ کھڑے نہ ہوئے تو وہ سہولتکار ہیں اور ہم باغارت ثابت ہوں گے. ظفر آباد کے دوست 11 مئی کی جو کال ہے، سب لوگ کھڑے ہو جائیں اوپر اور اس نعرے کا جواب دیں. محمود بیگ صاحب آپ ادھر رہے. تیز ہو بھائی، تیز ہو. عید کے تعلق تک آواز جانی چاہیے، نائب ممبران اسمبلی تک. تیز ہو بھائی، تیز ہو. تیز ہو، تیز ہو. کرپٹ حکمرانوں کے خلاف اونچا بولے، سب جواب دیں. کرپٹ حکمرانوں کے خلاف، آٹا چوروں کے خلاف، بجلی چوروں کے خلاف. تیز ہو، تیز ہو. شوکت نواز قدم بڑھاؤ. شوکت نواز قدم بڑھاؤ. شوکت ویر کا ہے جو راستہ، شوکت ویر کا ہے جو راستہ. جو الیکشن کمیٹی، جو الیکشن کمیٹی، شوکت ویر کا ہے جو راستہ. میں میرے راولہ کوٹ سے میرے بھائی سردار تنویر صاحب یہاں پہ آئے، پورا ٹائم یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح صاحبزادہ وقاص صاحب، مفتی منصور صاحب، راجہ ابرار مصطفیٰ صاحب، غلام مصطفیٰ لالا صاحب، مفتی توصیف صاحب، یہ میرے ساتھ ادھر کھڑے ہو جائیں. یہ ہمارے وہ شیر ہیں کہ جو عدیل شاہ صاحب کا، احمد زرگر صاحب کا، اور میں راجہ شکیل افضل صاحب کا، خورشید مغل صاحب کا، مدثر مغل صاحب، عارف خان صاحب، ذوالفقار بیگ صاحب، سید الیاس شاہ صاحب، نوید سبزواری صاحب، راجہ ساجد اسحاق صاحب، احتشام شیخ صاحب، یہ میرے بزرگ بدر رفیقہ. اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. راشد عوان صاحب آئے ہیں بٹکے سے، ان کی پوری تنظیم ساتھ آئی ہے. میرے ایک اور بھائی میرے تصدق قواسی صاحب جو اس وقت دیرکوٹ سے یہاں پہ آئے ہیں، چمیاٹی خاص طور پہ میرا گھر ہے، وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ محبت ہے پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کی کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں کیونکہ کمبائنڈ ایشو ہے. تنویر صاحب راولہ کوٹ سے یہاں پہ آگے، تصدق صاحب چمیاٹی سے یہاں پہ آگے، کیونکہ پورے آزاد کشمیر کا یہ ایک ہے. میرے بھائی غور کشمیری صاحب ہیں، میں اصغر میر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک الگ پلیٹ فارم پہ ہیں، لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب بھی حق سچ کی بات ہوئی کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے ہماری تائید کی. آج بھی انہوں نے ہماری تائید کی. اب اسی کے ساتھ ہماری جو بھائی بیسک رائٹ موومنٹ ہے، میں احمد مغل صاحب ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عادل قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چھتر سے عادل مغل صاحب ہیں، فارما ایسوسیشن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے ایک بھائی میرے حفیظ حمدانی صاحب، اگر ان کا نام نہ لو وہ رہ جائے گا، میرے بابر صاحب، میرے بابر سعید صاحب ہیں، ہمارے میڈیا کے ذیشان صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، ہمارے خواجہ عمیر صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس تحریک کو چار چاند لگائے. اور اسی طرح چھتر سے عمر عوان صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ ہمیشہ میزبانی کی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے تمام کونسل صاحبان جنہوں نے بڑی مجبوریوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ان کا شکریہ نہ ادا کروں گا. اپنے طلبہ کا شکریہ، میں کس کا نام نہ لوں، لیکن میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے میرے اوپر یا اس کمیٹی کے اوپر، یہ آپ کی اپنی نسلوں کے اوپر احسان ہے. یہ بات سمجھیں، یہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. میرے بھائی انور صاحب یہاں کھڑے ہیں، زاہد اشرف صاحب یہاں کھڑے ہیں، عمران پنڈت صاحب ہیں، یہ میرے نوید صاحب یہاں کھڑے ہیں. میں کس کا نام لوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا. احمد زرگر صاحب ہیں جنہوں نے صبح 11 بجے یہاں پہ دھرنا لگانا ہوتا ہے. اور تھوڑا سا شاہد عوان صاحب ہیں انجمن حقوق صارفین سے، بلال شیخ صاحب ہیں، جمیل عبادی صاحب ہیں، یہ سب میرے وہ مہربان ہیں. انعام بخاری صاحب ہیں، کیونکہ وہ ایک جو نام مجھے آ رہا ہے جو رہ گئے ہیں، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ میری اس طرح عادت نہیں ہے، لیکن آج ان لوگوں کا نام لینا بنتا ہے کیونکہ آج 7 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. اور میں اپنی اس بھائی حیدر کاظمی کا ذکر ضرور کروں گا جنہوں نے آج پورا اسٹیج کنڈکٹ کیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ایک دفعہ پھر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہ 11 مئی کو یاد رکھنا ہے، 11 مئی کو یاد رکھنا ہے اور ان لوگوں کو یہ بتانا ہے کسی سے لڑنا نہیں ہے، انہیں کہنا آؤ آپ آگے چلو، 11 مئی کو آپ کے پیچھے ہیں. انشاءاللہ.
طلبہ کی کیونکہ ریلی تھوڑی ایڈوانس ہو گئی تھی، وہ علی شمریز صاحب، شعیب صاحب، مجتبیٰ بانڈے صاحب، عاقب چودھری صاحب، عدنان سوریا صاحب، اس تمام کی اس کی قیادت کر رہے تھے، وہ تھوڑی ایڈوانس ہو گئی تھی، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ طلبہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مطلب کہ اپنے ساتھ اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اپنے حقوق کے ساتھ کھڑے رہے، انہیں سلام پیش کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر 11 مئی کو یاد رکھنا ہے، 11 مئی آپ کی غیرت کا تقاضا ہے، دیکھا جائے گا 11 مئی کو مظفر آباد میں میزبانی کرنی ہے، کیا میزبانی کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، میزبانی کرو گے؟ میرپور کی میزبانی کرو گے؟ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ہمیشہ سرفروخ کیا، آپ لوگوں کو سرفروخ کیا۔ ببی بھائی میرے بڑے بھائیوں میں سے ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کر سکا، خرم رقی صاحب کا ذکر نہیں کر سکا، ظہیر صاحب کا ذکر نہیں کر سکا، یہ ہمارے وہ کونسلر ہیں، میرے عباسی صاحب ہیں کونسلر، راجہ سعید صاحب ہیں، یہ سارے نام ہیں، کسی کا رہ گیا میں معافی چاہتا ہوں، عبدالصمد صاحب ہیں، احسن صاحب ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمران بھٹر صاحب کو سامنے ہیں، تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، والسلام۔